انہوں نے اصل میں اس کو باہر نکالنا تو یہ تھے نا بچے، انہوں نے سوچا کہ یہ خرگوش تو بہت تیز دوڑتا ہے، ان کو بات ہو رہی تھی نا کہ بہت تیز ہوتا ہے یہ، تو اس کو شاید انہوں نے کچھ دوڑانے کی کوشش کی. میں نے کہا بھی تھا کہ نہیں کرنا ان کو، لیکن اسے میری بات سمجھ نہیں آئی. اب تو آگے خود بھی بہت دکھ تھا لیکن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں جناب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پر پابندی بھی لگ گئی نا تو ان کے لیے اجازت ہے، یعنی یہ کیونکہ وہ ہماری ساری امیدیں اب خدا کے بعد زمین پر نا ان سے وابستہ ہیں. آپ کا نام؟ عمر فیروز. کچھ میری زبان کا مسئلہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ جاوید. تو میری کچھ زبان کا مسئلہ ہے، تو اس میں اگر کوئی لفظ وغیرہ نا کوئی لگے کہ یہ مشکل ہے یا مطلب مشکل تو نہیں، خیر نامانوس ہے، تو وہ پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. هو الذی خلقکم منکم کافر و منکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم
وإلیہ المصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس درس کا عنوان جو رکھا گیا، مقرر کیا گیا، وہ ایمان اور اس کے ثمرات اور مضمرات۔ پچھلی دفعہ بھی یہ رہ گیا تھا، وہ پچھلی کلاسز میں۔ اس میں جو لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کے حوالے سے، بس پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ادھر آئیں گے۔ ایمان کی بحث کے ذیل میں چوتھے نمبر پر سورۃ التغابن پڑھی جاتی ہے، جو عموماً 2 نشستوں ہی میں پڑھی جا سکتی ہے، مطلب کم سے کم۔ ایک میں اس کا رکوع اول اور دوسرے میں رکوع ثانی۔ اس صورت کے مضامین کی ترتیب اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ اس کے رکوع اول میں ایمان کے تینوں اجزاء کو صرف بیان کر دیا گیا ہے۔ استدلال یعنی توحید اور رسالت اور معاد۔ استدلال کا پہلو یہاں بھی اگرچہ موجود ہے، یعنی استدلال کا پہلو یعنی جیسے دلائل دیے گئے ہیں، تاہم بہت خفی، اور دوسرے خفی مطلب وہ ذرا باریک ہے اور تھوڑا اس میں غور کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرے رکوع میں ایمان کے بعض مضمرات اور مقدرات کو بھی کھول دیا گیا، یعنی ایمان کے جو نتائج ہیں ان کو، نتائج سے زیادہ مطلب ایمان اگر آپ کے اندر ہوگا تو پھر آپ کے باطن میں کیا کیا ہوگا اور خارج میں کیا نتائج نکلیں گے، یہ دونوں طرح کی چیزیں، اور اس کے اہم ثمرات کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ چنانچہ رکوع اول میں سب سے پہلے خدا کی ہستی، اس کی توحید اور اس کی صفات کمال پر آیات آفاقی کی شہادت کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مرتبہ و مقام اور اس کی بعض صفات کمال، خصوصاً قدرت اور علم، یہ بھی ہم جائیں گے اس پر، کا بیان ہے۔ پھر رسالت کے ذیل میں رسولوں کی تکذیب کرنے والی، یعنی پہلے اللہ کی صفات کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ان صفات میں 2 خاص کر قدرت اور علم۔ پھر رسالت کے ذیل میں رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کے لیے عذاب الہی سے قوموں کے عذاب الہی سے ہلاک ہونے کا بیان بھی ہے۔ پہلے اللہ کی ذات اور اس کے بعد رسول، جو رسول آئے اللہ کا پیغام لے کر، ان رسولوں کا جس نے انکار کیا اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ رسالت کے باب میں ان کی اس اصل گمراہی کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے بشریت اور نبوت اور رسالت کو ایک دوسرے کی ضد خیال کیا۔ اچھا، یہ بہت مضبوط اعتراض تھا ان کا کہ بشر ہادی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم جب پڑھیں گے ابھی تو پھر اس کو دیکھیں گے۔ اس میں یہ نبیوں کے جو مخالفین تھے نا، وہ ان کے جو اعتراضات قرآن نے نقل کیے ہیں، تو جن اعتراضات پر قرآن نے پورا زور لگایا ہے وہ اعتراضات معمولی نہیں تھے۔ کچھ کو بیان کر دیا اور گزر گیا، لیکن کچھ کے معاملے میں ایسا کیا کہ پھر جیسے پورا زور صرف کیا گیا اس بات پر کہ یہ لوگ اس مسئلے سے نکلیں۔ تو اس میں سے ایک ہے کہ بشر ہادی نہیں ہو سکتا، یعنی انہوں نے بشریت اور نبوت رسالت کی ضد خیال کی۔ اس کے بعد منکرین باس بعد الموت کی شدت کے ساتھ تردید اور قیامت اور حشر و نشر اور جزا و سزا کا بیان
اور اس کی حقیقت کا اظہار ہے. یعنی پھر کیا ہوا؟ تیسری چیز اس رکوع میں کیا ہے؟ پہلی اللہ کی ذات کا تعارف، اس کی صفات کا، اس کے بعد نبی، پھر آخری چیز جو ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنا. اور منکرین باس بعد الموت کی شدت کے ساتھ تردید، شدت کے ساتھ تردید کیوں ہے ضرورت؟ اور قیامت اور حشر و نشر و جزا و سزا کا بیان. یہ ایک ہی قیامت یعنی قیامت اور حشر و نشر ظاہر ہے وہی ہے. حشر اور حشر کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، نشر کا مطلب ہے جیسے پھیلنا. اور جزا و سزا کا بیان اور اس کی حقیقت کا اظہار ہے کہ اصل ہار جیت اور کامیابی و ناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. یہ تغابن کے عنوان میں شامل ہے. اور آخر میں اللہ، رسول، کتاب اور آخرت پر ایمان کی پرزور دعوت ہے. اب یہ پہلا رکوع. اب اس میں سب سے پہلے ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سین با اور ہا، سین با اور ہا، یسبح للہ. شاہ صاحب نے ترجمہ کیا پاکی بول رہا ہے، پاکی بول رہا ہے اللہ کی. یسبح للہ، پاکی بول رہا ہے. پاکی بولنا کیوں؟ کیونکہ تسبیح کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ ایک ہے تسبیح عبادت کی نوع کے طور پر، عبادت کی قسم تسبیح، یہ اس کا معنی ہے، یعنی اصل معنی میں یہ بات شامل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو صفت شایع نہیں ہے کسی کے، اس سے اس کو منزہ قرار دینا، یعنی اس سے اس کو پاک قرار دینا کہ یہ اس میں نہیں ہے. تو اب یسبح للہ ما یسبح للہ پاکی بول رہا ہے ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عجز سے. اور وہ کیا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین و آسمان میں ہے، جو بھی، یعنی وہ اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، وہ سب کے سب اللہ کی پاکی بول رہے ہیں. اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ جیسے ایک تسبیح ہے حال سے، ایک تسبیح ہے قال سے. ٹھیک ہے، یعنی تسبیح حالی اور تسبیح قولی. ٹھیک ہے، اپنے حال سے. تو اللہ کے باغی بھی اپنے حال سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بغاوت میں ناکام ہیں. یعنی باغیوں کی، خدا کے باغیوں کی حالت اس پہ گواہ ہے کہ وہ بغاوت میں کامیاب نہیں ہیں. اس میں بھی قرآن نے جگہ جگہ پہ بات کی کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اس بات کی شہادت اب کہاں؟ خود ابھی اسی آیت میں موجود ہے کہ اللہ کی بادشاہی سے باہر کوئی بھی نہیں ہے. شیطان نے بغاوت کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کے لیے مہلت خدا سے مانگی کہ میں یہ کروں گا لیکن مجھے کہنا کچھ نہیں. اس کو میں، اے اللہ آپ کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو آپ نے اس کو مجھ پہ فوقیت دی ہے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھا. تو میں اپنے ساتھ، میں تو جاؤں گا دوزخ میں، لیکن مجھے مہلت دیں کہ میں یہ جہاں سے یہ پھر جیسے آزمائش شروع ہوئی کہ ابلیسیت اور بشریت یا آدمیت کا ایک ٹکراؤ شروع ہوا. تو مہلت اس نے بھی مدد مانگی اللہ سے ہی، آدم نے بھی مدد مانگی اللہ سے ہی، دونوں نے مانگی. ٹھیک ہے، تو اب وما فی الارض، آسمان زمین میں جو کوئی ہے وہ پاکی بیان کرا. وہ پاکی کیا ہے؟ کہ لہو الملک ولہ الحمد،
اس کی بادشاہی سے باہر کوئی نہیں. ٹھیک ہے. لمن الملک اليوم جب کہا جائے گا تو اس وقت جیسے یہ سارے اشتباہات ختم ہو جائیں گے, سارے جو پردے ہیں یہ ہٹ جائیں گے. تو اس دن تو سبھی کہیں, مطلب اس دن کہنے والا تو کہتے ہیں کوئی نہیں ہوگا, یا جو کوئی ہوگا بھی فرض کریں, یا خدا خود کہے گا, یا جو ہوگا کوئی وہ کہے گا کہ للہ الملک اليوم, آج کے دن بادشاہی ہمیشہ سے ہمیشہ ہی اللہ کی ہے, ہر ہمیشہ اللہ کی ہے, اب بھی اللہ کی ہے. لیکن اب پردے ہیں, اب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہاں فلاں ہے فلاں ہے, اس کا اختیار ہے, اس کی حکومت ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا نا کہ مومن پر یہ بات واجب ہے یہ بات کہ وہ اس بات پہ یقین رکھے کہ سب رکاوٹ یا مدد یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے, اصل میں اللہ کی طرف سے ہے. باقی آزمائش ہے, اس آزمائش میں دوسرے ظاہر ہے سب آزمائے جا رہے ہیں, میں بھی اور دوسرے بھی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خودکشی کے اسباب جو ہیں یہ ہمیشہ نامعلوم رہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ کیوں کی ہے, کسی نے کیوں کیا پتہ نہیں چلتا, کسی کو نامعلوم ہی رہتے ہیں, وہ ہمیشہ نامعلوم رہتے ہیں. لیکن ایک واقعہ قریب کہیں ہوتا ہے کہ کسی بہت قریبی دوست نے, کسی گہرے دوست نے وہاں پر بالکل ہی جیسے غیر جانبدار ہو کہ آپ کے دکھ میں آپ سے بات کی ہوتی ہے, اس بندے سے بات کی ہوتی ہے. تو یہ سب آزمائش ہے. تو سولی تک لے جانے والا بہرحال وہ قریبی دوست بھی ہوتا ہے جو بالکل بے فکری سے, جیسے غیر جانبداری سے کہ مجھے کیا, بھاڑ میں جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں بھاڑ میں. تو یہ آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ آزمائش سبھی کی ہے. وہ جیسے سناتے تھے نا کہ جو اللہ چاہے سو ہو, اللہ سے ہے سب نا, لہ الملک ولہ الحمد, سب اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ کہے جا رہا تھا, تو ایک سمجھدار آدمی یعنی کہ بے وقوف, اس نے پتھر مار دیا. تو وہ جب پتھر مارا تو اس نے پلٹ کے دیکھا. تو پتھر مارنے والے نے پوچھا کہ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو, جو اللہ چاہے سو ہو. اس نے کہا ہاں جو اللہ چاہے سو, بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ درمیان میں منہ کالا کس کا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کی آزمائش ہے. لہ الملک, تو سب پاکی کیا بیان کر رہا ہے, یعنی سب کیا کریں کہ اللہ کی حکومت ہے, اللہ کے اختیار, قبضہ قدرت, اس سے باہر کوئی بھی نہیں ہے. تو ولہ الحمد, اور یہ چونکہ اللہ کے فرما بردار ہیں نا, تو ولہ الحمد, بہت شکر ہے اس کا کہ جس کے قبضہ قدرت سے باہر کچھ نہیں. یعنی میں جس پر اعتماد کر رہا ہوں اس کے اعتماد نے مجھے فائدہ اتنا ہی پہنچانا ہے جتنا میں اس پر اعتماد کرتا ہوں. انا عند ظن عبدی, جتنا میرے بارے میں وہ جیسا گمان رکھے گا تو ویسے ہی ہوگا. پتہ نہیں اللہ کرے گا مدد کہ نہیں کرے گا, تو لٹکتے رہو, اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر تمہیں یہ یقین ہوگا کہ خدا آئے گا تو تم وہ لمحہ بتا سکتے ہو کہ یہاں خدا نے مداخلت کی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ, اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے. یعنی راج اسی کا ہے اور تعریف اسی کی ہے. یہ سب اسی کی شناخت کے ذرائع ہیں, اسی کی حکومت کو پہچاننے کے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے. آپ کبھی بہت بری طرح پھنس جائیں اور تھوڑا انتظار بھی کریں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں مدد کروں گا, تو وہ انتظار ماؤ چراغ و چشم مرہے انتظار دوست. ہاں, میں
میری آنکھیں اور دوست کے انتظار کی راہ. بس یہ 3 چیزیں ہیں جو حقیقی ہیں. تو بس اب تھوڑا وقت صبر کرو، کوئی نہیں. تو وہ کیا ہوا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پاکی بول رہا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور وہ کون ہے؟ یعنی جو سب کر سکتا ہے. اس کی قدرت سے ایک مخلوق ظہور پذیر ہوئی. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس نے تخلیق کیا ہے تمہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کون جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ جو تمہارا خالق ہے وہ ایک تو تمہارے اوپر جبری اختیار رکھتا ہے کہ تم کب پیدا ہوگے، کب مرو گے، اس سے باہر تم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، وہ ایک ہے کہ اس نے تمہیں کیسا بنایا، باہر نہیں جا سکتے. لیکن فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لیکن اب کیا ہے کہ ایک بات ہے، ایک میں جبر ہے کہ تم نے کہاں پیدا ہونا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کون ہوں گے، تمہارا علاقہ کون سا ہوگا، تمہاری زبان کون سی ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہ تم امیر ہوگے، غریب ہوگے، قد کتنا ہوگا، آنکھیں کتنی ہوں گی، سب کچھ. لیکن ایک چیز میں کس نے لہو الملک ولہ الحمد، اختیار اس کا ہے لیکن حمد اس کی ہے کہ اس نے ہدایت کا ایک نظام جاری کیا اور میرے جیسے ایک اپنی مخلوق کو اس نے جو آسمان و زمین اس نے تخلیق کی انہیں اختیار نہیں دیا، مجھے اختیار دیا. تو اس نے اللہ کے ہاں چیزیں نہ میزان میں، یعنی نہ ان کا وزن تولا جاتا ہے چیزوں کا، وہاں اعمال کا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی گز لے کر ان کی لمبائی ناپی جاتی ہے کہ بڑی چھوٹی کیا ہے. بس ایک شرف ہے کہ خدا نے اپنی قدرت میں سے اختیار دیا انسان کو. ٹھیک ہے، اس نے انسان تخلیق کیا اور اس میں ایک بڑے پیمانے پہ جبر ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، لیکن ایک اس نے اختیار دیا کہ اب ہدایت کے معاملے میں فطرت میں تم مجبور ہو، ہدایت کے معاملے میں جو ہدایت ہے اس میں تم با اختیار ہو. تو کیا ہوا؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اب ایک تقسیم ہو گئی، کچھ تم میں سے منکر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور کوئی تم میں ہے کون؟ ایماندار. کوئی منکر، کوئی ایماندار. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. وہ جو بات ہے نا کہ 3 جملے میں نے پہلے بھی سنایا، بڑے پراثر ہیں، سنا دینے چاہیے. کہ اللہ ہے، لکھا تھا کسی مسجد میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں لکھا تھا، دیہات کی مسجد میں. تو اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. دوسرا جملہ. تیسرا، اللہ پوچھے گا. ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور کیا ہے؟
واللہ بما تعملون بصیر، انسان اپنے عمل کے نتائج دیکھتا ہے، اپنے عمل نہیں دیکھتا، دیکھ نہیں سکتا، وہ نتائج دیکھتا ہے تو وہ پھر اس تھوڑے ہوش سنبھالتا ہے، لیکن اللہ عمل دیکھ رہا ہے، جو تم عمل کر رہے ہو وہ تمہارے سارے اعمال اس کی نظر میں ہیں، وہ چاہے تمہارے قلب کے ہیں، تمہارے جوارے کے ہیں، وہ سب۔ تو اب اللہ کون ہے پہلی آیت میں بتایا، میں کون ہوں دوسری آیت میں بتایا۔ پہلی آیت سورۃ تغابن کی اللہ کون ہے، دوسری آیت میں کون ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ کائنات کیا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، دو تعریفیں ہیں، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس ہم میں دو ہیں، ہم ایک کائنات ایک میں، ٹھیک ہے، دو، ایک میرے حالات دوسرے میرے احوال، ایک میرے باہر کی دنیا ایک میرے اندر کی دنیا، دونوں مخلوق ہیں، خالق اللہ ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، بنایا آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے، بالحق تدبیر، جیسے مدبر کہتے ہیں نا، مدبر دال بارا، مدبر کون ہوتا ہے؟ جو جب منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کا نتیجہ دیکھتا ہے، مدبر جو بعد میں آنے والے کو پہلے دیکھ لے تبھی منصوبہ بندی کرتا ہے نا، یہ کریں گے یہ ہوگا۔ حق جس نے تدبیر سے، یعنی اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، یہ کائنات بے نتیجہ نہیں ہے۔ آدمی کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میرے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا خدا کے ہاں، جو نکلنے ہیں یہی نکلنے ہیں، اور یہ کائنات ساری بس یہی ہے، اس کے بعد نہیں ہے، تو یہ بڑے پیمانے پر وہ جیسے اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑا معنی اس کائنات میں نہیں ہے۔ اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے اس کو نتیجہ خیز بنایا ہے، تدبیر سے بنایا ہے، تو اب اس پہ بہت کام لوگوں نے کیا نا، کہ جیسے ہی دو چیزیں ہیں اس دنیا میں، یعنی خدا کے جدید ترین منکر جو ہیں، جدید ترین یعنی جو جدیدیت کے بھی بعد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اس دنیا میں یہ دنیا معنی سے خالی ہے، حق سے خالی ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے، اس پوری دنیا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، یہ بات یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو ہے سب یہی ہے۔ تو اس کے بعد دو چیزیں ہیں انسان کے مسئلے، ایک یہ ابسرڈ ہے، بالحق نہیں ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ اب خودکشی کب کرنی ہے۔ یعنی آدمی جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ لا یعنی میں جی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ تو جیسے سوئسائڈ اور ابسرڈٹی یہ دونوں ایک ہیں، جس کے نزدیک یہ کائنات، جس کے بھی نزدیک یہ کائنات کسی بڑے مقصد سے خالی ہے، ہاں بالحق نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک چیز رہتی ہے کہ پھر یہاں
میرے رہ کر اذیتیں برداشت کرنے کی کوئی کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ انسان جن لذتوں کی خاطر جیتا ہے نہ ان لذتوں میں اتنی ویرائٹی ہے، نہ ان لذتوں سے محظوظ ہونے کے ظرف میں اتنی جان ہے کہ وہ زیادہ دیر مزے کرتا رہے، نہیں کر سکتا۔ اور وہ اگر مصنوعی طور پر ان مزوں کو بڑھانے کی کوشش بھی کرے گا، میں کھانا کھا کے فرحت محسوس کرتا ہوں، ظاہر ہے، لیکن اگر میں ہر بوریت کے بعد کھانا کھانا شروع کر دوں گا اور میں کھاؤں گا کہ کھانا کھا لوں، ذرا تھوڑی تفریح کر لوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں ذرا بھوک بڑھانے کی گولیاں کھا لوں گا، لیکن میرا جسم تھوڑی دیر کے بعد انکار کر دے گا۔ اب وہ لذتیں جو یعنی سب سے بڑا مسئلہ آگے بھی آئے گا نا، خلق السماوات وصورکم فاحسن صورکم، یہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو حق کے ساتھ اور نتیجہ خیز تخلیق کیا۔ آپ ادھر آ جائیں، کہیں ادھر آ۔ یار آپ دیکھنے سے بہت بڑے عالم لگ رہے ہیں، تو میں تو بالکل جاہل آدمی ہوں۔ آپ ادھر اگر آ جائیں، وہ بالکل ہی نا وہ ہاں وہ پھر ٹھیک ہے، ہاں نہیں وہ پھر آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیں، ہم تو پھر سنیں گے۔ آپ بیٹھیے ضرور۔ اب ہاں میں نے کیا کرنا ہے؟ اچھا میں شروع رہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اچھا، تو اب انسان واحد مخلوق ہے جو چہرہ رکھتی ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ اس کائنات کی سب سے پراسرار چیزوں میں سے ایک چیز بتاؤ تو وہ انسان کی صورت ہے، یعنی انسان کا چہرہ۔ تو جس نے تمہیں شناخت دی، یعنی واحد مخلوق ہے انسان جو فیس رکھتا ہے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے، جس کے منہ کا، اور سب سے زیادہ اگر آپ غور کریں تو آپ غور کس پہ کرتے ہیں؟ اپنے منہ پہ کرتے ہیں۔ یہ جو آئینہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا شے ہے اصل میں؟ آدمی نے یہ کیوں بنایا ہے؟ سب سے پراسرار شے آئینہ ہے، یعنی حیرت کہتے ہیں اس آئینے میں نظر آنے والے عکس کو۔ یہ جو پورا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا یہ جو نظام ہے، ایک جو نظام نہیں، جو ایک گڑبڑ پیدا ہوئی ہے جس کو نرگسیت کہتے ہیں، کہ میں مرکز محفل، مجھے ہونا چاہیے، اس کے لیے میں ایک حلیہ بناتا ہوں، میں ایک بحروب بھرتا ہوں، میں اس کے لیے کچھ اپنی مہارتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میں کرتا کیا ہوں؟ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں، یعنی جو سمبولک امیج ہے نارسسزم کی، وہ بھی ایک نوجوان کی ہے جو منہ کے بل زمین پر رینگ کر اپنی تصویر تالاب میں دیکھ رہا ہے، منہ دیکھ رہا ہے اپنا۔ تو سب سے پراسرار شے وہ آدمی کا چہرہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ میں نے، اور پھر دیکھیں قیافہ شناسی ایک علم ہے بڑا، یعنی یہ کوئی پراسرار شے نہیں ہے، اصل میں چہرہ پراسرار ہے۔ سب سے زیادہ مسلس زیادہ لمبی بات تو نہیں ہو رہی، بھائی روک دیجئے گا اگر آپ کو لگے نا کہ کہیں مطلب وہ ہے تو۔ سر اس میں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں، میں مونم صاحب کے ساتھ میں ان کی کلاس میں ماڈیول 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں،
تو ابھی ہمارا اکٹھے ملاقات تھی تو ان کی کلاس میں 5-10 منٹس تھے ابھی, تو آپ سے ویسے ہی ملاقات ہوئی ہے. صحیح. تو اب میرا کوئی اعتماد بحال ہوا ہے سر. اچھا, وہ یہ کہ انسان کو پہچانا اس کے چہرے سے جاتا ہے, یعنی آدمی کو شناخت لوگ کر لیتے ہیں اس کی پوری نفسیاتی کیفیت. وہ جو جتنا بھی انسان گہرا ہو, جتنا بھی, لیکن چہرہ اصل میں آدمی کے, جس کو کہتے ہیں نا, جیسے سب وہ کہتے ہیں نا کہ منہ جو ہے یہ آدمی کے ضمیر کی جیسے فہرست ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں, اب جیسے سادہ سی بات ہے کہ سب سے زیادہ مسلز سینسٹیو وہ آدمی کے منہ پہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے جب کہا نا, جیسے وہ انسان کو بھی سمجھایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تو اب ذات کہیں تو لوگ صحیح ہے, لیکن مطلب وہ ہم تو تھوڑا ہی وہ جا رہے ہیں کہ وہ اس پہ اس کی طرف. لیکن پھر اللہ نے ایک احسان, خلق السماوات والارض بالحق, اس نے زمین و آسمان بنائے. وَصَوَّرَكُمْ, یہ تو بہت غیر معمولی شے ہوگی نا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اور صورت کھینچی تمہاری, پھر اچھی بنائی تمہاری صورت. رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کر کے کوئی اس میں زیادہ اضافہ تو نہیں ہوتا نا. تو ہاں, تو کیا ہے, چہرے پر آدمی کا, جو آدمی کے دل میں, جس کو اللہ آگے کہہ رہا ہے نا, یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. تو آدمی کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. جیسے اس دن بھی عرض کیا کہ آدمی, بالکل ایک آدمی کے اندر ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ, جو تم چھپاتے ہو. آدمی ظاہر نہیں کرنا چاہتا کچھ چیزیں, کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا, وہ سب سے چھپاتا ہے, کسی پہ نہیں ظاہر, لیکن اللہ کہتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی آدمی کے اندر بہت سی ایسی ہلچل ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اگر الرٹ رہنے والا آدمی ہو, ہوشیار, تو وہ کئی دفعہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آدمی کو اپنے آپ, میں اس دن نکلا کمرے سے تو میرے ہاتھ میں 3 کھجوریں تھیں. تو میں نے سوچا کہ مطلب اب وہ مطلب ایک تھیں, اچھا, تو وہ میں نے سوچا کہ یہ میں خود ہی کھاؤں گا تینوں. تو وہ نکلا تو ہاتھ ایسے بند کیا ہوا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میرے ہاتھ میں کچھ دینی پڑتی ہے نا, میں تھوڑی سی حیا آدمی میں ہوتی ہے, میں نے کہا کسی نے دیکھ لیا تو دینی پڑے گی اس کو. تو میں نے وہ مٹھی اس طرح کی ہوئی تھی ایسے کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے. اور جیسے ہی میں باہر نکلا تو آگے 2 لوگ بیٹھے ہوئے. اب 2 بیٹھے ہیں تو تھوڑی سا سفر تھا, تھوڑا سا, تو میرے اندر ایک جیسے شدید جنگ لگی کہ یہ انہیں دے دوں, خود کھاؤں. اور پھر مجھے خیال آیا کہ کتنے گھٹیا انسان ہو تم, یہ تم 2 کھجوریں بچا رہے ہو, یہ 2 لوگ بیٹھے ہیں. اچھا, وہ اتنی گھبراہٹ ہوئی مجھے کہ میں بھاگ کے ان کے پاس گیا, میں نے کہا یار یہ ایک تم لے لو, تو میں کہا جان چھڑاؤ اس سے. تو آدمی کے اندر اس طرح جیسے ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو اس کے اسباب نہیں سمجھ آ رہے ہوتے, لیکن وہ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ اگر آدمی ایک کیفیت میں زیادہ دیر تک رہتا رہے تو جیسے تمام مسلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں نا, تو اسی طرح سے چہرے پر بھی
وہ جیسے مسلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں ایک ایسی خاص کیفیت میں. اگر بہت سے لوگ ہم خود بھی ایسے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کہ وہ جب ہوتے ہیں نا کہیں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ ہوش میں نہیں ہے. یعنی آپ کے ساتھ کئی دفعہ ہوگا کہ اگر خود آدمی خود کو سمجھتا ہو تو دوسرے کو بھی بس تھوڑا سا مارجن دیتا ہے. کہ وہ ہوتا یہ کہ آدمی جب ذرا کئی لوگ آپ کو ملتے ہوں گے بڑے اچھے طریقے سے، کیا حال ہے، خیریت سے، اس طرح ملتے ہوں گے نا. اچھا کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے نہیں دیکھا اور توجہ ہی نہیں دی، وہ کہیں لگے ہوئے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد، اچھا یہ کئی دفعہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا پریشانیاں آدمی کو، گھریلو پریشانی، یہ وہ سب نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک جس کو عربی زبان میں عجب کہتے ہیں نا، یعنی یہ نرگسیت میں خاص شے ہے کہ کیا شان ہے میری، کیا ہوں میں، اور جناب یہ سارے گھٹیا لوگ مجھے پہچان ہی نہیں پا رہے کہ میری کیا شان ہے. اچھا اس آدمی میں ایک نا ایسے ٹرانس میں ہوتا ہے، ایک ایسے بس وہ ایسے. تو اب اس کو سامنے سے ایک بندہ نظر آتا ہے، جب وہ بالکل ایسے بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہاتھ خدا سے ملانے ہی والا ہے. اب وہ تو دوسرا بندہ جب درمیان میں آتا ہے تو ظاہر ہے برا لگتا ہے. تو وہ آدمی جیسے معذوری کی حالت میں ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، اس کی عقل پر اس پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جیسے بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی مختلف کیفیات میں جب آدمی رہتا ہے مسلسل، تو اس کا جو چہرہ ہے نا، شکل اس کی، وہ اس پہ جیسے ٹھپا لگ جاتا ہے منہ پر کہ یہ متکبر آدمی ہے، یہ چڑچڑا ہے، یہ ہوس پرست ہے، یہ ذہین ہے، اور یہ یکسو ہے، یہ انتشار ذہنی کا شکار ہے. ہاں تو لوگ تو بڑی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں نا ایسے اپنی تصویریں، جتنا بھی اس کو گورا چٹا کر لو، ایڈٹ کر لو. لیکن پینٹنگ میں سب سے مشکل شے جو ہے پینٹنگ بنانے میں، وہ انسان کے چہرے پہ تاثرات دکھانا ہے. سب سے مشکل کام ہے. انسانی چہرہ بہت پراسرار کا مطلب ہے اس میں بہت راز ہیں اس کے اندر ہوتے. تو اللہ نے اتنا، مطلب یہ آپ جس رخ پر دنیا سے متعلق ہیں، آپ کا ویسا ہی ایک الگ چہرہ ہے. تو آدمی یہ سب کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایک ذمہ داری دے کے بھیجی ہے کہ دیکھو ایسے بن کے رہنا کہ تمہیں دیکھ کر میری یاد آنی چاہیے. یعنی یہ جو فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میں نے سب سے بڑی اپنی نشانی بن کر زمین پر رہنے کے لیے بھیجا ہے کہ تمہیں جب کوئی دیکھے تو اس کو دیکھتے ہی یہ خیال بعد میں آئے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ وہاں رہتا ہے، یہ باکسر ہے، یہ فلاں. یعنی ہم نے اپنے تعارف میں جو تمام چیزیں بنا رکھی ہیں وہ سب کی سب جہنم کے داروغے کی فہرست میں نہ لکھی جائیں کہیں، اگر ہم ایک اپنا تعارف بنانے میں اور تشخص بنانے میں ناکام رہے. اور یہ ہے کہ جو پنگوڑے میں کہا تھا حضرت عیسیٰ نے کہ انی عبداللہ، میرا سب تعارف ایک شے سے مغلوب ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے دیکھنے والے پر، اور یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے، یہ کوئی فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے
کہ ہر نبی کا امتی جس نے، اور جو نہیں بھی وہ اس پہ معاف تھوڑا ہی ہو جائے گا، ہر انسان پہ جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی نشانی بن کے رہے. بالکل. میری ایکٹنگ پسند آئی آپ کو؟ بہت زبردست. جی ہاں ٹھیک. تو وہ کیا ہے کہ وَصَوَّرَكُمْ، اس نے تمہیں تخلیق کیا، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہیں بہترین تخلیق کیا ہے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کا لحاظ کرنا، انسان ہو، انسان بن کر رہنا. ٹھیک ہے، تمہیں میں نے تخلیق کیا ہے، یہ تم سے نظر آنا چاہیے کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، پوری کائنات سے یہ نظر آ رہا ہے دیکھنے والوں کو. یعنی خدا کو نہ ماننے والے کبھی بھی 1-2% سے زیادہ نہیں رہے، اور آج بھی خدا کو دلائل رکھتے ہوں ایسے جو نہ مانتے ہوں، وہ 1% سے زیادہ نہیں ہے. یعنی جتنی ابلیسی منطق چاہیے خدا کے انکار کے لیے، تو وہ تو ابلیس کے پاس بھی نہیں. تو وہ، اور آگے کیا فرمایا، یہ کیوں کہا کہ میری نشانی بن کر رہنا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی نشانی نہ بن سکے وہ نہیں حسین، جو خدا کی، خدا کے فرشتوں کی، خدا کے رسولوں کی، خدا کے تمام بندوں کی لعنت کا مستحق ہو، اس کو دل کا اندھا ہی حسین کہے گا. ورنہ تو انجلینا جولی کی جو ہے سیٹلمنٹ ڈیورس کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ انسانی میں سب سے مہنگی ہے. تو آگے کیا کہا؟ میری نشانی بن کے رہنا. کیوں؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہے نا یار. صور اور مسیر میں سارا یسیرو جو بھی ہے حرف علت اور اس کا ہی ہے نا، مطلب الف واو یا یا بدل جائے تو اس کو وہ جیسے مادے میں کوئی بڑی تبدیلی کوئی نہیں کہتے. تو کتنا خوبصورت ہے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور ہاں کیا ہے؟ نہیں ہے نا، المصیر الی اللہ، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گے. بھاگ لو، کتنے دوڑو گے، مجھ سے کتنا بھاگو گے، مجھے کتنا بھلاؤ گے، میرے مطالبات کتنے نظر انداز کرو گے، لیکن بہرحال تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. تمہیں میں نے بنایا اس طرح ہے، تم مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ یہ جان تمہاری میرے قبضے میں ہے. میرے قبضے میں، کس کے؟ جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے. اب یہ ہو گیا قدرت کا بیان کہ اللہ قادر کتنا ہے، اس نے میرا چہرہ بنایا ہے، اتنا قادر، یعنی میری صورت گری کرنے والا، وہ اپنی قدرت کی نشانی کتنی بڑی بتا رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر
لوگوں کو میری یاد آنی چاہیے. یعنی مومن کی یہ نشانی حضور نے کہی ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا کی یاد آئے. وہ مومن ہے جس کو دیکھ کر خدا کی یاد نہ آئے وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ دیکھ کر، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جن کیفیات میں تم رہتے ہو، جن کیفیات میں تم رہتے ہو تم نہیں چھپا سکتے. ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ وہ تمہارے چہرے سے عیاں ہیں. تمہارا چہرہ، تمہارا منہ یہ جیسے منعکس کرتا ہے تمہارے باطن کو، تو تمہارے باطن میں حکمرانی اس کی ہونی چاہیے جس کی اب حکمرانی زمین اور آسمان پر ہے. تو اگر تمہارے باطن پر اس کی حکمرانی ہوئی تو یہ تمہارے چہرے سے نظر آئے گی. ورنہ تم جو بہروپ بھر لو، تم مطلب ٹخنوں کو چھونے والی داڑھی رکھ لو، اس سے تمہارے اندر کا باغی نہیں چھپے گا. تم کوئی پردہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. وہ جانتا ہے اپنے آپ کو، مطلب جو چھپا رہا ہے وہ تو جانتا ہے نا. ایک اور چیزیں ہیں جو انسان خود بھی نہیں جانتا، وہ آگے فرمایا ہے واللہ علیم بذات الصدور. لیکن کچھ چیزیں یعلم ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو وہ جانتے ہو تو چھپاتے ہو نا، نہیں چھپا سکتے. تو کیا فرمایا؟ یہ ہو گئی قدرت، یہ ہو گئی قدرت. ٹائم کیا ہے؟ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ کچھ سوال کر لیں، وہ اگلا پھر وہ تو علم کا شروع ہو جائے گا. یعلم ما فی السماوات والارض. تو اللہ نے جیسے یہاں پر بہت کچھ بتایا، ایک مومن کا چہرہ ہے، ایک کافر کا چہرہ ہے. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ مطلب باطن کا عکس ہے، یہ کوئی حلیہ نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. تو کیا فرمایا؟ اللہ جی خلقکم، اس نے بنایا تم کو. ٹھیک ہے، داڑھی تو اس نے اگا دی تمہارے منہ پر، اس سے تمہارے مومن ہونے کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو لیکن آگے کیا ہے؟ فمنکم کافر ومنکم مومن. اب یہاں پہ کہا ایک مومن کا چہرہ ہے، ایک کافر کا ہے. تم اپنے ظاہر سے، یعنی جو تمہارا تاثر لیتا ہے دوسرا، بالکل جیسے ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا تعارف اس کا پہلا تاثر ہوتا ہے. کیوں؟ ہم ذہن میں کچھ رکھے بغیر اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ذہن میں کچھ رکھ کے جب شے سے متعلق ہوتے ہیں نا تو اس شے کے اپنے تک آنے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں ہم. وہ اوزار رکھے ہوتے ہیں نا سارے، تو یہ اوزار عقل ایسی شے ہے کہ پتھر کو جو بت تراش رہا ہوتا ہے، اس کے نزدیک اس کے اوزار اس پتھر سے اہم نہیں ہوتے، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں، وہ جو اوزار ہوتے ہیں نا وہ سارا کچھ وہی بن جاتے ہیں. ذرا سا ان میں ہو نا شعور، وہ ہم ہی سب کچھ ہیں. تو عقل جیسے وہ اوزار ہیں. تو جب ایک خالص ہوتا ہے قبولیت تاثر کی دوسرے آدمی کی، پہلے ہی ایسے ہمارے ذہن میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، پہلے نہ اس سے کوئی امید ہوتی ہے، نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھتے ہی ایک اثر آتا ہے. اور وہ اس آدمی سے 1000 سال بھی آپ کا تعلق رہے تو وہ کام کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آدمی کی صورت بہت پراسرار شے ہے، لیکن اس کے اندر یعنی آپ اندر سے کیسے ہیں یہ دیکھتے ہی کوئی بھی آدمی، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہی جو پہلی دفعہ آپ کو دیکھے گا تو آپ کو دیکھتے ہی یا وہ آپ سے دوری محسوس کرے گا یا قرب. بس
اب یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت غیر معمولی. تو اللہ کیا کہتا ہے، تمام تعلقات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے ظاہر، اور ظاہر جب ہم بولتے ہیں تو ہم اپنے منہ کو کیسے اس میں سے خارج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذات کا متبادل ہے کہا لوگوں نے چہرے وجہ کو، ذات کا متبادل یعنی ذات ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ویسے بھی حواس خمسہ کل کے کل پورے کے پورے 5 حواس آپ کے منہ پہ ہیں، ہے نا. تو اب کیا ہوا، یہ اب آ گیا، اس کے بعد وہ اب علم کا آ گیا. لیکن اب بس عرض یہ تھی کہ ایک کہا کہ یہ میں ہوں، یہ تم ہو، یہ کائنات ہے، اور ان تخلیقات نے بتایا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہوئے دوسرے کو وحشت نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے ضمیر سے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے داخل کو پاک کرو. ٹھیک ہے، تو ورنہ پھر یہ ہے کہ تم جو دل ہے کرتے رہو، تم خدا کی نشانی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ کیا ہے، وہ نشانی بننے کا ہے کہ جیسے اللہ کے جلال و جمال کی نشانی بنو. وہ یہ نہیں کہا کہ تم اللہ مطلب عبرت کی نشانی بنو. جیسے وہ کہا نا کہ سارا تو ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کی ہی مرضی سے. تو وہ پاکی بیان کر ہی رہے ہیں نا اپنے حال سے. ابلیس بھی کر رہا ہے، فرعون بھی کر رہا ہے. جب غرق ہوا دریا میں تو ثابت نہیں ہو گیا کہ یہ ایک حد سے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا غرق، فرعون اپنے حال سے تسبیح کس کی کر رہا ہے؟ جو اس سے غالب ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جناب، یہ تو ہو گیا. آپ کوئی سوال وغیرہ کر لیں تو پھر کوئی سوال، یعنی اس پہ غصہ نہیں آنا، مطلب آنا چاہیے کہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوا، تسکین ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کوئی سوال پیدا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ 2 وجہ سے سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک سب سمجھ آ گیا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک کچھ بھی نہیں سمجھ آیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، فیسز انڈیکس آف مائنڈ. لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے مشکل انسان کو سم ٹائمز آپ 50 سال اکٹھے گزارتے ہیں، لیکن کچھ خصوصیت ایسی، خصلتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پہ عیان نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے، آدمی بہت پراسرار شے ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی اتنی جو پراسراریت ہے نا، وہ بہرحال اس کے چہرے پہ اتنی ظاہر ضرور ہوتی ہے کہ انسان لاشعوری طور پر اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں سارے. اس لیے دین اس پہ بہت زور دیتا ہے کہ تم اپنے اندر کے جو علاقے دریافت شدہ نہیں ہیں ان کو دریافت کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غفلت ان دریافت شدہ یا مقبوضہ علاقوں کو بھی عدم کی جیسے غار میں دھکیل دیتی ہے. تو غافل نہیں ہونا. تو آدمی بہت پراسرار ہے نا، آدمی بہت پراسرار ہے، ظاہر ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری پراسراریت یہ اور کسی مخلوق سے ظاہر نہیں ہوتی. یہ ایک انسان ہے جس کے اندر یہ شے ہے سب سے زیادہ. تو اس کا جس کا جو چہرہ ہے اللہ نے ویسے مطلب یہ ایک بات ہے، اس میں بہت ساری باتیں ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ میری نشانی بن کے رہنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہروپ بھرنا وہاں جا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کو میرے تابع کرنا، اپنی جبلتوں اور خواہشات کو، اور پھر
یہ ظاہر ہے کہ میں حیوان ہوں تو میرے چہرے سے حیوانیت نظر آئے گی، میں ظالم ہوں تو میرے چہرے سے ظلم نظر آئے گا، میں بزدل آدمی ہوں تو میرے چہرے سے بزدلی نظر آئے گی، میں بہادر ہوں تو میرے چہرے سے بہادری نظر آئے گی، میں بخیل ہوں، میں حاسد ہوں، میرے اندر جتنی باطنی کیفیات ہزارہا پائی جاتی ہیں سب کی سب میرے چہرے سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اتنی عجیب شے، کوئی کیفیت، کوئی ایک ہے، ہزاروں کیفیات ہیں انسان کے اندر، لیکن کوئی ایک کیفیت ایسی نہیں ہے جو چہرے سے ظاہر نہ ہوتی ہو۔ ہاں نہیں، دیکھنے والے سارے جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے والے نہیں ہوتے، البتہ یہ تاثر ہم نے اپنی آنکھوں کے اندر تیزاب چھڑکنا شروع کر رکھا ہے، مطلب ہم آنکھوں میں تیزاب چھڑکتے ہیں اپنی آنکھوں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ دیکھنے والے کم ہی ہوتے ہیں، یعنی دو دیکھیں نا، اہل بصارت کو دیکھنے والا کوئی نہیں کہتا، وہ تو سارے ڈھور ڈنگر ہیں، یہ اہل بصیرت کون ہوتے ہیں؟ یہ کتنے ہوتے ہیں؟ عام بندے کے لیے کیا میسج ہے اس میں؟ عام بندے کے لیے کیا میسج ہے اس میں؟ عام بندے کے لیے میسج یہ ہے کہ آئیڈیل اپنے ٹھیک کرو، کیونکہ نگاہ غلط آئیڈیل پہ جم جائے آدمی کی تو سب سے زیادہ اس کی نظر کو نقصان ہوتا ہے۔ اور آدمی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وجہ سے اس کا الٹی تو ٹھیک ہوگا کیا کہ جس کی نظر خراب ہو جائے گی تو اس کے آئیڈیل نہیں خراب ہو جائے گا۔ بالکل، یہ بھی ٹھیک ایسا صحیح ہے۔ تو اب ایک آدمی ہے نا جس کی وہ جیسے فرما رہے ہیں نا کہ وہ عام آدمی کیا کرے جس نے اپنی نظر خراب کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اپنے کانوں سے کام لے، یعنی صحیح بات اس تک پہنچ رہی ہے تو بس وہ اپنے آئیڈیل درست کرنے شروع کر دے تو اس کی آنکھ بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ یعنی آنکھ خراب ہو گئی ہے تو کان سے کام لو۔ وہی یہی کہتی ہے نا کہ اس دن یہ سن لیں گے، دیکھو، دیکھنے کے قابل نہیں رہے، فطری طور پہ اللہ نے تمہیں دیکھنے والا پیدا کیا، نہیں دیکھنے کے قابل رہے جیسے انہوں نے کہا تو پھر سنو۔ تو غیب کا تعلق جہاں سے آواز ہمیں آتی ہے وہ کان سے ہے، شہود کا تعلق آنکھ سے ہے۔ تو جب یہاں آتے ہیں تو ہماری آنکھیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، صورتیں ہیں نا، تو ظاہر کا تعلق آنکھ سے ہے لیکن غیب کا تعلق کان سے ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلۃ الجرس، وہ جیسے گھنٹی کی آواز تھی، تو لفظ آواز ہے، وہی آواز ہے۔ تو بہرحال ایسی آنکھ خالص کہ جبرائیل کو دیکھ کے شک نہ ہو کہ یہ ابلیس بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بہرحال نبیوں پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اکثریت کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، تو بس پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بالکل یہ بات صحیح ہے جیسے ہم شروع میں پیچھے پڑھا بھی نا کہ جیسے تتکلب فیہ القلوب والابصار، تو یہ ہوتا ہے قلب اور بصر کا تعلق بہت گہرا ہے اور دو طرفہ ہے۔ تو آنکھ خراب ہو گئی، اب کیا کروں؟ اب دیکھ کر نہیں سمجھ آتی تو کیا کروں؟ سنوں۔ تو بہرحال اللہ نے کان کو کچھ ایسا رکھا ہے کہ کان سنتا ہی سنتا ہے، آنکھ با اختیار ہے تو انکار کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے پھر ہدایت کو کان سے متعلق کیا کہ سننا تو پڑے گا، آگے پھر انکار کر دینا۔ یہ تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے دیکھا نہیں، یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سنا نہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ 2:1 ہے،
دو کان اور زبان ایک دی. ہاں وہی ہے. زیادہ ہاں سنو. جی ہاں بالکل. اور پھر ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سن کے بولنا نہیں سیکھ رہا اس کے اندر مسئلہ ہے. یعنی آدمی جو سنتا نہیں وہ بولتا نہیں. پڑھتا نہیں تو لکھ نہیں سکتا. لکھنے سے پہلے صورت متعلق نا، صورت ہے، تصویر ہے. آنکھ دیکھتی ہے وہ تو یہی ہے بالکل. سنو گے سننے کی طرح تو بولو گے بھی. تو سچی خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ سنو. ورنہ نہیں بول سکو گے. بہرے گونگے ہوتے ہیں. یہ بس شعر و شاعری ہے بس ایسے. لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اب عملی باتیں نہیں، آپ کہتے ہیں عملی بات کرو. اب عملی کتنی کریں؟ مطلب وہ تو ابھی اذان ہو جائے گی پر نماز پڑھو بس ٹھیک ہے. روزانہ کو کتنی عملی باتیں کتنی کریں گے؟ چلیں جناب. اب میرا خیال ہے کہ یہ تو میرے بہت بڑے بزرگ ساجد صاحب یہاں پر کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ تو پہلے مجھے بتاتے تو میں تھوڑا سا گھبرا لیتا. یہ تو ساجد صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ جی بہت شکریہ. کیا مطلب یہ کیا طریقہ ہے آپ بتا. آج عربی کی کلاس نہیں تھی، وہ عربی کی تو 2 دن ہوتی ہے تو آپ آج پتہ نہیں لنک آپ کو مل گیا. چلیں ٹھیک ہے جناب، اب اجازت ہے. میں بڑے جی جی بالکل بالکل ماشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ اللہ مزید فضل، اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں آپ کی صحت میں ترقی. علم تو اس کو مانتا ہی کوئی نہیں. سارے کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے. دعا کی درخواست ہے دعا. جناب آپ سے بھی السلام علیکم. چلیں یار، آج علمی باتیں تو ادھر ہی لکھی ہوئی رہ گئی. یہ مطلب یہ فرض عین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں سب. اور اگر یہ نہیں آتی تو تم پھر تیار رہو. نہ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جیسے ہے نا کہ بات یہاں، ہاں یہ بات ہے کہ باطن تمہارے چہرے سے. اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں یہ نہیں ہوتا، مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں دیکھ کے بیٹھوں، میں دیکھوں کہ اب میں پھر لکھنا شروع کر دوں کہ یہ ہے پھر یہ ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. وہ ایک جیسے یہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں اسی لیے باطن پہ اختیار ہے. لیکن اب جو اس کا اظہار ہو رہا ہے اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. اور اس کے جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں آگے اس کے بھی مطلب اس کو ٹیکنیکل زبان میں پروجیکشن کہتے ہیں. نہیں اور شے ہے، اور یہ نہیں پروجیکشن اور شے اور شے. اس دن ہوئی تھی نا یار اور پہ کیا وہ کیا کہا تھا وہ بتائیں. سب بھی مطلب یہ آپ ابھی نہیں سنیں گے. جیسے آپ ابھی نہیں سدھریں گے.
بس ایسے ہی نا وہ ہوتا رہتا ہے نا کبھی جیسے ہمارا ریسیپشن پہ مل گئے یا کہیں بھی. نہیں اچھی بات ہے جو آپ کا سبجیکٹ ہے ڈیفیکلٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک یہ اگر کوئی کو باتیں نہیں جیسے ہوتا ہے نا کوئی کو پوائنٹ آپ کو مل جائے پھر میری سلوان دیکھیں ایک ہی کام ہو جائے کہ کوئی ایک ہی بات اگر ہو جائے نا تو پھر بہت ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اب کریں یہ اصل میں عادت ہے, بس وہ غلط رخ ہو گیا ایک دفعہ تو پھر اب سب وہی اسی طرح چل پڑتا ہے. دل تو بہت کرتا ہے کئی دفعہ کہ مطلب وہ ایسے ہو کیا جائے, جیسے ہے نا ایک علمی ہوتا ہے نا طریقہ. فالو کیا جائے پیٹرن اسٹرکچر مشکل ہے.